ہم ایک ایسی جنریشن ہیں جو پوری دنیا کو جانتی ہے لیکن اپنے ہیروز کو نہیں جانتی۔ لیکن اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسا نوجوان بھی گزرا ہے جو نہ سوشل میڈیا پر تھا، نہ اس کے پاس انٹرنیٹ تھا، نہ گوگل، نہ اے آئی، لیکن اس نے اکیلے وہ کام کر دیا جس کا تصور بھی آج کرنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ یہ فلم اس کے علم کی نہیں ہے، یعنی اس کی علم و معرفت کی نہیں ہے، یہ فلم اس کے عشق کی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہر رات یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو اپنا بنا دے، اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا دے۔ یہی وہ راز تھا جس نے احمد رضا کو صرف ایک بڑا عالم نہیں بنایا، پہلے انہیں عاشق بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم بنا دیا۔ تاریخ میں بہت سے ذہین لوگ گزرے ہیں، بہت سے فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان اور مفکر آئے، لیکن ہر ذہین انسان انسانوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کا موبائل آج رات آپ سے لے لیا جائے تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ فالوورز ختم ہو جائیں گے، ویوز نہیں رہیں گے، سٹریکس جو آپ نے لمبی لمبی لکھی ہیں وہ سب ختم، آپ کی آنکھوں سے اوجھل، آپ کی آئیڈینٹی، شناخت خاموش۔ ہم ایک ایسی جنریشن ہیں جو پوری دنیا کو جانتی ہے لیکن اپنے ہیروز کو نہیں جانتی۔ تم میسی کو جانتے ہو، رونالڈو کو جانتے ہو، مسٹر بیسٹ کو اچھی طرح جانتے ہو، اینڈریو ٹیٹ کو جانتے ہو، ایلون مسک کو بھی اچھی طرح جانتے ہو، پہچانتے ہو، لیکن ایک سوال ہے، احمد رضا خان کون تھے؟ زیادہ سے زیادہ اس کا ایک جواب ملے گا، بریلویوں کے امام تھے، ایک مفتی تھے، نعت لکھا کرتے تھے، اور پھر لوگ آگے سکرول کر جائیں گے۔ لیکن اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسا نوجوان بھی گزرا ہے جو نہ سوشل میڈیا پر تھا، نہ اس کے پاس انٹرنیٹ تھا، نہ گوگل، نہ اے آئی، لیکن اس نے اکیلے وہ کام کر دیا جس کا تصور بھی آج کرنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تم کہتے ہو فوکس نہیں بنتا، وہ 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں فتویٰ لکھ رہا تھا۔ تم کہتے ہو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بہت تیز ہو گئی ہے زندگی، وہ ہزاروں صفحات لکھ رہا تھا۔ تم کہتے ہو ایک بندہ آخر کیا کیا بدل سکتا ہے، یو کانٹ ڈو ایوری تھنگ۔ اس نے اکیلے پورے بر صغیر کی فکری جنگ لڑی۔ لیکن رک جاؤ، یہ فلم اس کے علم کی نہیں ہے، یعنی اس کی علم و معرفت کی نہیں ہے، یہ فلم اس کے عشق کی ہے، کیونکہ احمد رضا عالم بننے سے پہلے عاشق تھے۔ تم سمجھتے ہو وہ صدیوں پرانے علماء کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، ان کے آبا و اجداد قندھار کے پٹھان تھے، اسٹیٹ آف قندھار کے ولی عہد سعید اللہ خان، جو مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں ہندوستان آئے اور پھر اپنی بہادری اور شجاعت سے مغلوں کے ایک بڑے دستے کے سپاہی سالار بن گئے۔ یہ ان کی پہچان تھی، علماء کا خاندان نہیں، سپاہ سالاروں کا خاندان۔ تلوار تھی، علم نہیں، پھر اللہ نے ایک خاندان کا رستہ ہی بدل ڈالا، تلوار قلم بن گئی، اور اس قلم سے ایسی روشنی نکلی جو آج 100 سے زیادہ سال بعد بھی بجھ نہ سکی۔ ہر عظیم انسان کی کہانی اس کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی کہانی اس کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے
100 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم بریلی نہیں جا رہے، آج ہم افغانستان جا رہے ہیں۔ قدار، پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، قبائل، غیرت اور تلواروں کی دنیا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں عزت قلم سے نہیں تلوار سے حاصل کی جاتی تھی، جہاں بچوں کو الف بے تے سے پہلے غیرت، وفاداری اور بہادری سکھائی، سمجھائی اور لڑائی جاتی تھی۔ اسی سرزمین میں سے ایک پٹھان خاندان ہندوستان کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے سفر کا اصل مقصد روزگار نہیں ہے، کچھ اور ہے، تجارت بھی نہیں ہے، کچھ اور ہے، بلکہ تاریخ ہے۔ یہ خاندان جنگجو تھا۔ علماء کا خاندان تو بالکل بھی نہیں تھا، مدرسوں کا خاندان نہیں تھا، کتب خانوں کا خاندان بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ تلوار کے عادی تھے، قلم کے بالکل بھی نہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے جہاں اللہ کی سنت سمجھ آتی ہے۔ اللہ جس سے چاہے، جس سے وہ چاہے، جو چاہے وہ کام لے لیتا ہے۔ پھر اس خاندان میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ ایک نوجوان اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، تلوار نہیں اٹھاتا بلکہ کبھی کبھی تلوار بھی اٹھاتا ہے، لیکن کتاب اٹھا لیتا ہے، اور وہ ہیں مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس خاندان کے پہلے نمایاں عالم، پہلی مرتبہ اس گھر میں علم کی روشنی جلتی ہے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی گود میں کھیلنے والا ایک بچہ جو جلد دنیا میں آنے والا ہے، صرف ان کے خاندان کی نہیں بلکہ بر صغیر کی مذہبی تاریخ کا رخ ہی بدل ڈالے۔ تم میں سے کتنے لوگ یہ سوچ کر ہار مان لیتے ہیں؟ ذرا دھیان سے میری بات سننا۔ کتنے لوگ یہ سوچ کر ہار مان لیتے ہیں کہ میرے گھر میں تو کوئی عالم ہے ہی نہیں، میرے والد تو حافظ بھی نہیں ہیں، نہ وہ محدث ہیں، نہ انہوں نے تفاسیر لکھی، میرے خاندان میں تو کسی نے دین کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ احمد رضا کا خاندان بھی صدیوں سے علماء کا خاندان نہیں تھا۔ یہی تو اللہ کا طریقہ ہے، وہ نسبت نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ وہ خاندان نہیں دیکھتا، اخلاص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ آج ہم اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ اپنے ڈی این اے کو دیتے ہیں، اپنے ماحول کو بھی دیتے ہیں، انوائرمنٹ کو دیتے ہیں، اپنے ریسورسز، اپنے وسائل کو بھی دیتے ہیں، اپنے کاموں کا کیا ہوا کریڈٹ۔ لیکن اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو قندھار کے ایک جنگجو خاندان سے بریلی کا ایک امام پیدا کر دیتا ہے۔ سن 1856 بریلی، ایک گھر، محلہ سوداگران، جہاں کسی کو معلوم نہیں کہ ایک نو مولود بچے کے ساتھ تاریخ نے بھی آنکھ کھول لی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس کا نام رکھا گیا احمد رضا، ایک ماں کی گود میں، بریلی، 1856۔ یہ کوئی عام سا گھرانہ نہ تھا، کوئی محل، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی خزانہ، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے خزانے اکثر محلات میں نہیں، سادہ عام گھروں میں رکھتا ہے۔ اسی گھر میں ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے احمد رضا۔ اس لمحے کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آنے والی ایک صدی اس بچے کا نام لے کر لکھی جائے گی، اور بر صغیر کی دینی تاریخ میں اس کا ذکر ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر عظیم انسان بنتے کیسے ہیں؟ کیا صرف غیر معمولی ذہانت کسی انسان کو عظیم بنا دیتی ہے؟ کیا صرف مضبوط حافظہ کافی ہوتا ہے؟ کیا صرف آئی کیو ہی تاریخ بدلتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا ہر ذہین انسان تاریخ کا حصہ ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے
کہ ذہانت انسان کو بڑا بنا سکتی ہے لیکن کردار انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ آج ذرا ایک لمحے کے لیے 2026 میں واپس آتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا خواب دیکھتے ہیں؟ بہترین اسکول، بہترین کالج، بہترین یونیورسٹی، بہترین نوکری، بہترین تنخواہ، بہترین زندگی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہر رات یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو اپنا بنا دے، اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا دے۔ احمد رضا ایک ایسے گھر میں پرورش پا رہے تھے جہاں علم صرف پڑھایا نہیں جاتا تھا، جیا جاتا تھا۔ You live in that environment۔ ان کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک بڑے عالم نہیں تھے بلکہ ایک مربی، ایک شفیق باپ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اس گھر میں کتابوں کی خوشبو تھی، عبادت کی کیفیت تھی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانسوں میں گھلی ہوئی تھی۔ ایک دن کم عمر احمد رضا اپنے کمرے میں بیٹھے ریاضی کا ایک بہت مشکل سا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کتاب سامنے کھلی ہوئی تھی، قلم ہاتھ میں تھا اور ذہن مکمل طور پر سوال میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی دوران ان کے والد کمرے میں داخل ہوئے، محبت سے پوچھا، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ احمد رضا نے ادب سے عرض کیا، ابا جان ریاضی کا ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا جملہ کہا جو شاید صرف اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں سے کہا جا رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جینا سیکھو، پھر یہ تمام علوم خود بخود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی، یہ ایک فلسفہ تھا، فلسفی، ایک تربیت تھی، ٹریننگ، جس کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا راستہ جس نے ایک بچے کی پوری زندگی کا رخ متعین کر دیا۔ اب ایک بار پھر 2026 میں واپس آتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں انگریزی سیکھو، کوڈنگ سیکھو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI یہ مستقبل ہے، اس کو سیکھو، اسکل سیکھو، نیٹ ورکنگ سیکھو، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو۔ مولانا نقی علی خان نے بھی اپنے بیٹے کو سیکھنے کا کہا، مگر صرف ایک چیز سیکھنے کا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھو۔ اور شاید یہی وہ راز تھا جس نے احمد رضا کو صرف ایک بڑا عالم نہیں بنایا، پہلے انہیں عاشق بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم بنا دیا۔ کیونکہ جب کسی انسان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل جگہ بنا لیتی ہے تو علم اس کا غرور نہیں بنتا۔ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، غرور نہیں بنتا، اس کا خادم بن جاتا ہے، سرو کرتا ہے وہ علم۔ چند ہی برس بعد یہ بچہ صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اپنا پہلا فتویٰ لکھنے والا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ نہیں تھی کہ وہ اتنی کم عمری میں فتویٰ لکھ رہا تھا، اصل حیرت یہ تھی کہ اس کی زندگی میں علم سے پہلے ادب آ چکا تھا، اور یہی ادب بعد میں اس کے علم کی روح بن گیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جینا سیکھو، اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ ہم بات کریں گے پھر علم سے پہلے عشق کی۔ بریلی کی گلیاں ابھی خاموش تھیں، سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ ایک کم عمر لڑکا اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی تربیت ایک عام بچے کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے دین صرف پڑھنے کی چیز نہیں تھی، جینے کی چیز تھی۔ عبادت صرف ایک فرض نہیں تھی، ایک کیفیت تھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تاریخ کی ایک شخصیت نہیں تھے، بلکہ اس کی زندگی کا مرکز تھے، فوکس تھے۔ ہم اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ شاید ہم غلط سوال پوچھتے ہیں۔ صحیح سوال کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بنے؟ کیونکہ ان کی پوری زندگی کو اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ ان کے نزدیک علم کی قیمت صرف اتنی تھی جتنی وہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائے۔ جو علم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو، وہ ان کی نظر میں صرف معلومات کا بوجھ تھا، نور نہیں۔ چلو ایک لمحے کے لیے پھر واپس آتے ہیں اپنے 2026 میں۔ آج پوری دنیا علم سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری جیب میں ایسا موبائل ہے جس میں ہزاروں کتابیں بھی موجود ہیں۔ ایک بٹن دبانے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت ہمیں سیکنڈوں میں جواب دے دیتی ہے۔ معلومات کی کبھی اتنی فراوانی شاید ہم نے دیکھی ہی نہیں جتنی آج نظر آتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر معلومات ہی کافی ہوتی تو کیا دنیا آج اتنی بے چین ہوتی؟ اگر معلومات ہی انسان کو کامل بنا دیتی، مکمل کر دیتی، تو کیا سب سے زیادہ معلومات رکھنے والی نسل سب سے زیادہ اینزائٹی، ڈپریشن اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتی؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن۔ کیا یہ سب ہوتا؟ اصل کمی معلومات کی ہے ہی نہیں جناب، اصل کمی محبت کی ہے، اصل کمی تعلق کی ہے۔ اور احمد رضا کی پوری زندگی اسی تعلق کا نام ہے، اسی محبت کا نام ہے، اسی عشق کا نام ہے۔ ان کے والد نے انہیں ریاضی چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، انہوں نے علم سے منع نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف علم کی سمت کو درست کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھو، پھر دنیا کے باقی علوم تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ گویا انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا کہ علم منزل نہیں، ذریعہ ہے۔ منزل صرف ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کم عمری ہی سے احمد رضا کی شخصیت میں ایک عجیب توازن نظر آتا ہے۔ ذہانت تھی مگر تکبر نہیں، حافظہ تھا مگر نمائش نہیں، علم تھا مگر اس سے پہلے ادب تھا۔ یہی ادب آگے چل کر ان کی تحریروں میں بھی نظر آیا، ان کے فتاوا میں بھی نظر آیا، ان کی نعتوں میں بھی نظر آیا، ان کی پوری زندگی میں یہ ادب بار بار نظر آیا۔ تاریخ میں بہت سے ذہین لوگ گزرے ہیں، بہت سے فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان اور مفکر آئے، لیکن ہر ذہین انسان انسانوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکا۔ یہ تاریخ ہے۔ دلوں پر حکومت صرف وہ کرتا ہے جس کے اپنے دل میں محبت آباد ہو۔ دس از دا کیچ ورڈ، جس کے اپنے دل میں محبت آباد ہو۔ احمد رضا کی اصل طاقت ان کی یاداشت نہیں تھی، ان کی اصل طاقت کیا تھی؟ ان کی اصل طاقت ان کی محبت تھی۔ اسی محبت نے ان کے علم کو اثر دیا۔ That typical effect of love، محبت۔ اسی محبت نے ان کے قلم کو زندگی دی، اسی محبت نے ایک عام سے بچے کو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ چلو ایک لمحے کے لیے پھر 2026 میں آ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ دین اس لیے سیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جواب دے سکیں؟ ذہن میں رکھیے، لوگوں کو جواب دے سکیں۔ اور کتنے لوگ دین اس لیے سیکھتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو جائیں، ان کا قرب نصیب ہو؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں ہے، یہ سوال اس طالب علم کا ہے جو کتاب کھولنے سے پہلے اپنی نیت طے کر لیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔
عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں احمد رضا ہم سب سے آگے نکل گئے۔ ابھی احمد رضا صرف ایک طالب علم ہی تھے، سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، لیکن چند ہی برس بعد ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس نے پورے ہندوستان کو حیران کر کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔